बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 27 अक्टूबर दिन है पीर का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, तनकीद क्यों की सुहेल अफरीदी को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम। ये पैगाम क्या था और पहुंचाने वाले कौन हैं और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस हवाले से क्या लिखा, ये भी आपको बताएंगे। और फिर अहम शख्सियत अडयाला तलब, ये कौन है और ये क्यों अडयाला जा रही हैं और ये किससे मिलेंगी, और फिर वकला की टीम इनके हमरा क्यों होगी, ये भी आपको बताएंगे। और फिर इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम हुए, अफगानिस्तान पर हमला और वजह क्या बनी। और फिर मरूसियत अल्ट्रा प्रो मैक्स, ये अल्ट्रा प्रो मैक्स मरूसियत का एक नया मॉडल निकाला गया है। ये मॉडल क्या है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि मरियम ये कहती हैं कि मैं एक चुटकी में आपको बता सकती हूँ कि कौन सिफारिशी है और कौन जेन्युइन है। तो हम भी चुटकी में इनको बताएंगे कि कौन सिफारिशी है और कौन पाकिस्तान की सियासत के अंदर जेन्युइन है। लेकिन फिर जो सबसे अहम खबर है, आज सुहेल अफरीदी साहब ने करक के अंदर एक जलसा, और ये एक रेफरेंडम है पाकिस्तान में 78 वर्षों में जिन लोगों ने इस मुल्क को कमजोर किया उनके खिलाफ। और दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि ये रेफरेंडम का तीसरा फेज था, यानी तीसरी दफा पिछले कुछ दिनों में ये रेफरेंडम हुआ और एक ही जवाब आपको पाकिस्तान की आवाम ने दिया, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 78 वर्षों में इस मुल्क की जमहूरियत के साथ जो कुछ होता रहा और कबायली इलाकों में लोगों को जिस तरह से उनका इस्तेहसाल या फिर उनको हकूक नहीं दिए गए, 4 सद्दा, खैबर और फिर करक, ये सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी नहीं था, बल्कि मरूसी किरदार भी देखते होंगे कि यार एक ऐसा नौजवान जिसे इमरान खान ने हमारी ज़िद में पाकिस्तान के कबायली इलाकों को जो हकूक़ नहीं मिल रहे थे उनको हकूक़ देने के लिए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में किसी को उतारने के लिए आपने खड़ा किया। इसके पास सिर्फ इमरान खान की सपोर्ट थी। हमें यकीन था कि इसका इंतखाब नहीं होगा, ये अपने इंतखाब से पहले ही गिर जाएगा, लेकिन वो गिरा नहीं। सर, इस एक इंतखाब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम धड़ों को इकट्ठा कर दिया। अगर आपको कोई तितर बितर होता हुआ नजर आ रहा है तो वो इनके मुखालफीन थे या प्रॉक्सीज। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, पार्टी में सारे अलग हो गए, लेकिन ये जो 90-91 अरकान असम्बली थे ये आपको एक पेज पर नजर आएंगे। तो ये एक तब्दीली जो हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, जो तब्दीली के दावेदार हैं इस मुल्क के अंदर और सियासत के अंदर, खैर उनके लिए ये एक अलार्मिंग पैगाम था जो इन 3 शहरों से उनको मिल गया है। खबर सर ये भी आई कि जब सुहेल अफरीदी साहब तकरीर करके नीचे उतरे तो उनको ये पैगाम दिया गया कि भाईजान, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और आपने इदारे के एक सरबराह के बारे में ये बातें कही, आपने DGI-SPR का जो नाम लेकर बात कही है, हम इसे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। ये उनको दबिल अल्फाज में बता दिया गया। अब एक तरफ आप सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलना था, आज न मिलता कल मिल जाता। और सर यही वजह है कि इमरान खान ने बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और जो टक्कर वाले लोग थे वो आपको नज़र नहीं आ रहे थे, तो इमरान खान ने सुहेल अफरीदी का इंतखाब किया। हबीब अकरम साहब उन्होंने जी अपने प्रोग्राम में ये बात शेयर की। वो ये कहते हैं कि तकरीर के बाद भी सुहेल अफरीदी को नापसंदीदगी का पैगाम पहुंचाया गया, जिसमें वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि यार इतनी तनकीद जब मैं वज़ीर आला नहीं था तब मैं कर लिया करता था, तो आपने मुझे किस मसले में डाल दिया। वज़ीर आला बनकर मेरे आप हाथ पाँव और मेरी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। फिर ये भी बताया जाता है कि उन्हें कुछ लोगों ने समझाया और फिर वो लोग जो माजी में गद्दार कहे गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनमें महमूद खान अचकज़ई यानी पुराने बाबे, उन्होंने आकर उन्हें समझाया और फिर माहौल को जो है वो ठंडा किया। और इस तकरीर से पहले ये भी बताया जाता है कि सुहेल अफरीदी साहब के पास कुछ जो बुजुर्ग थे वो आए, उन्होंने कहा कि आपने सख्त बातें कर दी हैं। तो इस पर उन्होंने अपने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा कि आप मुझसे ये तमाम सख्त बातें अभी मत कहलवाएं। और फिर उसके बाद ये भी बताया जाता है कि कुछ बुजुर्ग उनके पास आए, उन्होंने अपनी पगड़ी उतार कर सुहेल अफरीदी के हाथ में दी और कुछ लोगों ने उनका माथा चूमा, क्योंकि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। इससे पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता आज से पहले कि कबायली इलाके के किसी बच्चे को, नौजवान को सूबे का सरदार बनाकर आप जो है वो पार्लियामान में बिठाएंगे। तो ये उनके लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। और फिर आपको ये भी खबर दें कि मरियम नवाज अब चुटकी बजाकर बता सकती हैं कि कौन सिफारिशी है और कौन मेरिट पर आया। और उन्होंने चुटकी बजाकर ये दावा किया कि पंजाब में आज मेरिट की पामाली नहीं होती। मैं एक सेकंड में बता सकती हूं कि कौन सिफारिशी है और कौन मेरिट पर पूरा उतरता है। मरियम नवाज का चुटकी बजाकर ये दावा दोस्तों बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है और ये उनका दावा 100% दुरुस्त है।
क्योंकि आपको ये जानने के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने लेफ़्ट राइट देखें, नज़र दौड़ाएं और आपको अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सारे सिफारशी मिलेंगे। तो लिहाजा वो आसानी से बता सकती हैं कि कौन मेरिट पर है और कौन सिफारशी है। ये सिलसिला हाउस ऑफ शरीफ में सिर्फ आज का नहीं है। इसका आगाज़ हुआ हाउस ऑफ शरीफ में सबसे पहले नवाज शरीफ साहब से। उनकी इंडक्शन हुई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में, जहां से उन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। फिर देखते देखते वो इक़्तिदार की तमाम सीढ़ियां चढ़ते गए और आखिरकार उनका जो पहला पड़ाव था वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुआ, और फिर उसके बाद दूसरी बार, तीसरी बार वो वज़ीर-ए-आज़म बने, और फिर चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश रखते थे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, लेकिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना सके। तो मेरिट की बात और सिफारिश की बात आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है, और आपको ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। घर की एक बड़ी मिसाल आपके पास मौजूद है। और फिर ये सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है। फिर जो छोटा भाई था उसे भी वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठ बैठ के वो थक चुका था और बार बार वही वज़ीर आला बन रहा था पंजाब के अंदर। और फिर आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि जब उन्हें मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है। हाथ साथ ही वज़ीर-ए-आज़म बने पीडीएम के दौर में, और फिर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन गए। और अब दोबारा एक कोशिश और एक सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि वो तीसरी बार भी वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन मुकाबला होगा मरीम नवाज के साथ। तो देखना होगा कि यहाँ पर मेरिट काम आएगा या सिफारिश, या अब्बा जी की सिफारिश जो काम आती है। तो वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है कि उन्हें ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। मरीम नवाज के घर में भी कहा जाता है कि जुनैद सफदर साहब जो हैं वो आने वाले कल में सियासत में हिस्सा लेंगे, और फिर आप देख लें कैप्टन सफदर साहब भी आजकल सियासी तकरीरें कर रहे हैं, आपके सामने ये हालात हैं। तो मरीम नवाज बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि एक चुटकी में वो बता सकती हैं कि कौन मेरिट पर है और कौन सिफारशी है। पाकिस्तान में जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं जी, इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने रखते हैं कि नून लीग ने जितने भी फैसले किए, और ये मरूसियत का जो बीज और जो दरख्त आपको मरूसियत का इस जमात के अंदर नज़र आ रहा है, इसका साया कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, और मुस्लिम लीग नून और मरूसियत साथ साथ चल रही है। ज़िमनी इलेक्शन में जी फैसलाबाद से बिलाल बदर चौधरी वज़ीर मुमलिकत तलाल बदर चौधरी के भाई हैं। ये सुनते जाएं, और वो कहती हैं कि सिफारिश और मेरिट की बात जो है मैं चुटकी में बता सकती हूँ। फिर राना अहमद शहरियार वफाकी मुशीर राना सनाउल्लाह के दामाद हैं। ठीक है जी, कहाँ मेरिट की बात हो रही है जी? बिल्कुल, और मेरिट पर आए होंगे, यकीनन इनके अंदर कोई ना कोई खुसूसियत होगी। और मरियम बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि चुटकी में बता सकती हैं और आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। फौरी आप बताएंगी कि देखिए राना साहब के ख़ानदान में एक और बच्चा जो है हमने तैयार कर लिया। फिर वज़ीराबाद से बिलाल तारड़ वफाकी वज़ीर अता तारड़ के भाई, यहाँ भी आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, आपके आसपास ही मिसालें मौजूद हैं, चुटकी में आप बता सकती हैं। फिर फैसलाबाद से राजा दानियाल रियाज साबिक वज़ीर ख़ारजा वज़ीर राजा रियाज के बेटे, तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। साहिवाल से चौधरी तुफैल जट और चौधरी हनीफ जट आपस में भाई हैं। सरगोदा में सुल्तान अली रांझा साबिक वज़ीर मियाँ मनाजिर रांझा के बेटे, हरीपुर से साबिक वज़ीर अख्तर नवाज़ खान के बेटे बाबर नवाज़ खान को मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी कर दिया गया है। तो वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो चुटकी में बता सकती हैं कि कौन सिफारशी है और कौन मेरिट पर। तो मैडम, ये एग्जाम्पल्स आपके पास मौजूद हैं, तो फौरी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दुनिया को बताएं, अपने लोगों को बताएं कि कौन मेरिट पर है और कौन सिफारशी है। एक और चीज़ इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर रिएक्शन माजिद निज़ामी साहब ने दिया, और वो क्या कहते हैं कि वाकई एक सेकंड में बताया जा सकता है कि कौन सिफारशी। पंजाब काबीना में मरियम औरंगज़ेब MNA, ताहिरा औरंगज़ेब की बेटी और सेनेटर नजमा हमीद की भांजी, राना सिकंदर हयात MNA राना हयात के बेटे, सुहेब साबिक MPA एजाज भरत के बेटे और MNA मुख्तार भरत के भाई, काजिम पीरजादा वफाकी वज़ीर रियाज पीरजादा के भांजे, सैयद आशिक करमानी नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी के भतीजे, रिश्तेदारी और ख़ानदानी ताल्लुक ही इनका मेरिट है। और मैडम ये कहती हैं कि मैं एक चुटकी में बता सकती हूँ कि कौन मेरिट पर है और कौन सिफारशी। तो आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, यही जंग है सुहेल अफरीदी का पाकिस्तान के अंदर आना, और इन लोगों का ऑब्वियसली एक्सपोज होते हैं ना। जब सुहेल अफरीदी साहब एक तरफ खड़े होंगे और जब आप कंपैरिजन करेंगे तो लोग ये शर्मिंदा तो होंगे कि यार हम तो अपने बाप दादा की वजह से सियासत में आए, लेकिन ये पाकिस्तान की आवाम की वजह से आज यहाँ पे खड़ा है। इसने अपने सफ़र का आगाज़ जो है वो सड़क से किया, आज भी वो ज़मीन पर बैठ कर अपने लोगों से बात करता है, उसे शर्म नहीं आती। इसलिए लोगों में जब जाता है तो लोग उसका माथा चूमते हैं। लेकिन मरीम नवाज़ को लोगों में जाने के लिए अपनी सिक्योरिटी की स्क्रीनिंग करवानी पड़ती है। आप जब जुल्म करेंगे सर, स्क्रीनिंग तो होगी, और फिर लोगों में जाने के लिए पहले स्टेज सेट किया जाता है, कैमरामैनों की एक पलटून होती है, मैडम इधर देखें, मैडम उधर देखें, मैडम ये पोज आपका बहुत अच्छा आ रहा है, यही सुनने को मिलता है दोस्तों। तो पाकिस्तान में मेरिट की धज्जियाँ, यही इमरान खान की जंग है।
غریب کا بچہ کیوں اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا؟ یہی سن رہے ہیں نا آج کل آپ، لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے نعرے مارتے ہوئے، لیکن ہم نے عملی طور پر یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کل کو آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وزیر اعظم بنیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب عمران خان جس مقام پر موجود ہیں اور جہاں سے وہ پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان میں سیاست کو کنٹرول کرنے والوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ عہدہ اب عمران خان کے لیے بہت چھوٹا ہو گیا، اور عمران خان نے جو کام کرنا تھا اپنے حصے کا وہ کر چکے۔ پاکستان کی عوام کو شعور ملا، اور دیکھیں یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے۔ انگریز کے جانے کے بعد جب جو ہمارا جو لوکل لا تھا، ہمارے پاس جو پاور تھی، وہ ٹرانسفر ہوئی ان خاندانوں کو، اور کچھ لوگ جن کے پاس ڈنڈا تھا انہوں نے اس طاقت کو استعمال کیا جس طرح انگریز استعمال کرتا رہا۔ اور پھر کیا تھا، ہر دور کے اندر آپ کو کاروباری حضرات ملیں گے، آپ کو ان کے دوستوں کا ایک ٹولہ ملے گا، پھر آپ کو کچھ ایسے بیوروکریٹس ملیں گے جو انہی کے سارا دن جو ہے گنگاتے ہیں، جیسا پنجاب میں ہو رہا ہے۔ ان کے ذریعے حکومت کو ہمیشہ ہر دور میں کنٹرول کیا گیا۔ تو سر میرٹ، سفارش، یہی ان کی بقا کی علامت ہے۔ کشمیر کے سر وہاں پہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا، لیکن منڈیاں لگ چکی ہیں، اور لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ پر آئے، اور آج پتہ یہ چلا کہ جناب منڈیاں لگی، بولیاں لگی، اور لوگ اپنا ریٹ لگا رہے ہیں۔ 8-9 ماہ رہ گئے اس اسمبلی کے ختم ہونے میں، میعاد پوری ہونے میں، لیکن لوگ جو ہیں دوبارہ سے اس اسمبلی میں آ کر اپنا جو آئینی کردار ہے اور جو جمہوری کردار ہے وہ ادا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اب یہ آئینی اور جمہوری کردار کیا ہوگا؟ یہی وہ جنگ تھی جو کشمیر کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی نے لڑی، اور وہ کیوں لڑ رہے تھے؟ وہ اس لیے لڑ رہے تھے بھائی چونکہ پاکستان میں کشمیر کے اندر لوگوں کو صرف وعدے ملتے ہیں اور ان کے حقوق کی بات کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور پھر الٹیمیٹلی لوگوں کو سڑکوں پر آ کر اپنے حقوق کی جنگ لڑنی پڑی۔ آپ یہ کر کے دیکھ لیں۔ اور پھر مجھے جو کشمیر کے اندر کچھ دوستوں سے بات ہوئی جو لوکل رپورٹرز ہیں، وہاں کے مقامی صحافی یہ بتاتے ہیں کہ ایک اور عوامی ایکشن تیار ہے، اور یہی وہ جنگ تھی عوام کی کہ جن لوگوں کو یہ جو انہوں نے کرسیاں، میوزیکل چیئر پاکستان کی حکومت کو بنایا ہوا ہے، اور اپنی حکومت کو صرف ایک مقصد کے تحت یہ حاصل کرتے ہیں، پیسے کا سارا کھیل ہے۔ تو ہماری جنگ ان لوگوں کے خلاف تھی، اور آج اگر یہ دوبارہ یہ کام کریں گے تو دوبارہ سے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ حرکت میں آئے گی۔ ابھی صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ شہرام خان ترکئی جو ہیں وہ ایک ٹیلی ویژن چینل پہ گئے، اور انہوں نے کچھ باتیں کہی عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی کسی آفر پر رائے قائم نہیں کی جا سکتی، عمران خان سے ایک ملاقات تو یہ کروا نہیں سکتے، ان کی رائے لیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تمام لیڈرز اپنی پارٹی کو ہدایت جاری کرتے ہیں، اگر عمران خان ہدایت دیں تو یہ ان کو برا لگتا ہے۔ تو پاکستان میں سر جو لوگ عمران خان سے ملاقات نہیں کروا سکتے، جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پوچھ کر بتائیں گے، ان کی کسی بات کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج منیر فاروق صاحب نے جی ایک بات کہی اپنے ویلاگ کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان فوج کی جو ٹیکسٹ ہے اس میں لکھ دیا گیا کہ فوج کو 70 سالوں میں جو سیٹ بیک ہوئے ان میں سے ایک دور یہ تھا، اور اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ دیکھیں انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی۔ آپ نے تو اس بات کے اوپر مہر لگا دی کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، اور فرد واحد کی حکومت ہے۔ پاکستان کے اندر آپ نے آئین میں ترمیم کروانی ہو تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان میں ججز کو کنٹرول کرنا ہو تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان میں پارلیمان کے اندر ووٹنگ کروانی ہو تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گنتی پوری کرتے ہیں، اور جب آپ کی فورن پالیسی آپ نے ٹوسٹ کرنی ہو اور اس کو چینج کرنا ہو یا پھر اس کو اپنی مرضی سے چلانا ہو تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ سر پہلے تو یہ باتیں دبے الفاظ میں ہوتی تھی، لیکن اب منیر فاروق صاحب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس حالت میں یہ بات کہی ہے، ان کی ذہن اس وقت کہاں تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو 70 سالوں میں اتنا نقصان نہیں ہوا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پاکستان کو نقصان ہوا 70 سالوں میں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پاکستان جس مقصد کے تحت اور جس نظریے کے تحت بنایا گیا تھا اس نظریے کو نقصان ہوا؟ یہاں پر عمران خان نے تو کبھی نہیں کہا کہ تمہارا ملک، تمہاری فوج۔ عمران خان ہمیشہ ہی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ ہمارا ملک، ہماری فوج، ہماری عوام۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فوج کو 70 سالوں میں۔ سر کہیں کہ پاکستان کو، کیونکہ پاکستان، فوج، پاکستان کی عوام، کانسٹیٹیوشن، سیاستدان، یہ سب مل کر ایک ریاست بناتے ہیں۔ یہاں پر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانے کی کوشش مت کریں، اور یہاں پر اس جملے سے تو آج یہی تاثر ملا۔
آج ملک کے اندر جو شہرام ترکی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کروائیں تو ملاقات ہونی چاہیے، لیکن یہ ملاقات کبھی بھی خان صاحب کی جو ہے وہ نہیں کروائیں گے، چونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ان ملاقاتوں کو روکا جائے، اور یہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اگر یہ ملاقات ہو گئی تو یقیناً اس ملک کے اندر عمران خان کا نام لینے والے پہلے ہی بہت ہیں، اور پھر ایک نیا مسئلہ جو وہ شروع ہو جائے گا۔ عمران خان نے ملاقات کرنی ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد آئندہ کا لائے عمل دینا ہے، لہٰذا روکو اس ملاقات کو۔ پاکستان کے اندر خان صاحب کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، اور اس میں جو کورٹ رپورٹرز ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں، اور کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر جو ضمانت کا معاملہ ہے، قانون اور آئین کیا کہتا ہے۔ ضمانت کا جی ایک مروجہ اصول ہے کہ سیشن کورٹس اور ان کیسز کا فیصلہ چند دنوں میں کرتی ہیں، یعنی اگر آپ کی ضمانت لگی ہوئی ہے، قانون کی یہ روح ہے کہ کسی بھی شخص کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، عین ممکن ہے کہ وہ بے گناہ ہو اور اس نے جرم نہ کیا ہو، تو لہٰذا اس کو موقع دیا جاتا ہے اور ضمانت پر اس کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ سیشن کورٹس کے اندر سر یہی پریکٹس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹس چند ہفتوں میں یہ فیصلہ کرتی ہے، یہاں بھی ضمانت کا معاملہ فوری طور پر ٹیک اپ کیا جاتا ہے، اور پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، اور یہ پابند ہے، یہ طے شدہ ہے کہ بیل میٹر ہمیشہ ارجنسی کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ لیکن عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر سر کیا ہوا، 17 جنوری 2025 کو سزا سنائی گئی، اور آج 25 اکتوبر ہے اور وہ کیس زیرو پر کھڑا ہے، یعنی آگے نہیں بڑھا، تو آلموسٹ ایک سال ہو گیا جی، اور عمران خان کو جو ہے وہ جیل میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایک کیس میں جب تک سزا نہیں ہوگی ہم دوسرے کیس میں یہ رسک نہیں لے سکتے، چونکہ سہیل افریدی جس نے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو وقتہ ڈالا ہوا ہے، اگر عمران خان کی ضمانت ہو گئی تو پھر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ آپ عمران خان کو رہا نہ کریں۔ لیکن سر 350 مقدمات ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ترکی مذاکرات جو ہیں وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں۔ پاکستانی وفد نے طالبان قیادت کو دو ٹوک موقف دیا کہ افغان سرزمین سے پاکستان مخالف دہشت گردوں کی سرگرمیاں ان کی سرپرستی کسی صورت قبول نہیں کی جائیں گی۔ پاکستان نے واضح کیا کہ طالبان حکومت اگر عملی اقدامات نہ کرے تو اس کے سنگین سفارتی اور سیکیورٹی نتائج برآمد ہوں گے۔ پاکستانی وفد نے دہشت گرد نیٹ ورکس کی تفصیلات اور شواہد بھی طالبان کے سامنے رکھے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق طالبان وفد کے دلائل کمزور، غیر منطقی اور زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ پاکستانی حکام کو شبہ ہے کہ طالبان کسی اور ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں اور افغانستان، پاکستان اور پورے خطے کے استحکام کے خلاف ہے۔ سیکیورٹی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ مذاکرات کا اگلا مرحلہ طالبان کے عملی رد عمل اور ان کے مثبت اقدامات پر منحصر ہے۔ اب تو خیر وہ وہاں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ایک ڈیم بنانے جا رہے ہیں، اور یہ وہی پالیسی ہے جو بھارت نے پاکستان کے خلاف استعمال کی۔ اب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ استنبول مذاکرات ناکام ہوئے۔ وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ طالبان نے خواجہ آصف کے رویے کی شکایت کی، چونکہ وہ مسلسل افغانستان کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر سر یہ بھی خبر گردش کر رہی ہے کہ قطر میں ہونے والے مذاکرات کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان وزیر دفاع ملا یعقوب سے ہاتھ ملانے سے گریز کیا۔ اس معاملے پر فریقین کے درمیان کئی گھنٹے بحث جاری رہی۔ ترک انٹیلیجنس سربراہ ابراہیم کالن نے صورتحال سے صدر رجب طیب اردگان کو آگاہ کیا، جس کے بعد ان کی ہدایت پر مصافحے کا منظر تخلیق کر کے ایک تصویر لی گئی۔ تو سر یہ حقیقت ہے ان مذاکرات کی۔ میں آپ کو آخر میں کچھ خبریں جو ایک شخصیت کے حوالے سے ہیں وہ، اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کچھ انکشافات کیے، اور پھر ارشد شریف کی والدہ کی تدفین، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ صحافی مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں جی وہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو صحافی آپ کے اسلام آباد کے وہ بھی گئے، اور ان میں کچھ جانے پہچانے چہرے بھی ہمیں نظر آئے۔ عطر منیلا صاحب وہاں پر موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب بھی وہاں پر گئے، اور تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ میں سے کوئی بھی جنازے پہ موجود نہیں تھا۔ اسلام آباد کے صحافی حامد میر صاحب وہاں پر گئے، اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ مطیع اللہ جان کو بھی جی میں نے اسے ایک ویڈیو کے اندر دیکھا، جو چہرے میں پہچان سکتا تھا، میں نے ان کو دیکھا وہاں پر، لیکن جو چہرے اکثر ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے دوست جو ہر وقت ارشد شریف کا نام لیتے ہیں، ان کے ٹویٹس میں آپ کو ارشد شریف ملے گا۔ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ خاندان کے لیے یہ وقت ہے، سب لوگوں کو جانا چاہیے تھا۔ جب ہم یہاں پر بیٹھ کر مسلسل یہ کہتے ہیں نا کہ پہنچو اڈیالہ جیل، اور اکثر ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کی تقریروں کے اندر آپ کو ارشد شریف جو ہے وہ ضرور ملے گا، تو یار یہ وہی ماں ہے جس نے ارشد کو پیدا کیا، بڑا کیا، اس کی تعلیم و تربیت، زندگی کے سر ایک پوری زندگی خرچ کر دی،
پہلے بیٹا گیا اور پھر اس نے 3 سال کس مشکل سے اور کس اضطراب میں گزارے. سہیل افریدی صاحب گئے جی، یہ ان کا بڑا پن ہے، جس انداز میں وہ گئے، انہوں نے سپورٹ کیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی باقی قیادت کو بھی جانا چاہیے تھا. کیوں نہیں گئے؟ آپ دوست اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا. میری سر ہمیشہ ایک کوشش رہی ہے، آپ تمام دوست مجھے ریگولر سنتے ہیں، جو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے کبھی بھی اپنے اس پلیٹ فارم کے اوپر کسی کا نام کبھی اس طرح سے استعمال نہیں کیا. خبر کے لیے ہم ضرور بتاتے ہیں، لیکن کبھی بھی پروگرام کو 4 چاند لگانے کے لیے یا پھر اس کو بطور کلک بیٹ، یہ ڈیجیٹل میڈیا میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا. آپ کا ایک شخصیت کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کو اور کسی کی مجبوری کو، کسی کے دنیا سے جانے کو، کسی کا شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونا، اسے آپ کبھی بھی کمرشل پرپسز کے لیے استعمال نہیں کرتے. لیکن انفارچونیٹلی سر کچھ ایسا ہوا ہے پاکستان میں. کچھ لوگ، میں دیکھ رہا تھا، میری یہ اپنی رائے ہے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کو حق حاصل ہے، لیکن آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست کیوں نہیں گئے. کیا ان کو جانا نہیں چاہیے تھا اور کیوں نہیں جانا چاہیے تھا؟ میں اس جنازے کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور مجھے بہت تکلیف ہوئی. I wish I was in پاکستان سے، میں ضرور جاتا، جہاں بھی پاکستان میں ہوتا میں اس جنازے میں ضرور شرکت کرتا. اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ برطانیہ میں یا پھر دنیا کے باقی حصوں میں موجود ہیں وہ بھی اسی قسم کے جذبات رکھتے ہیں. آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. میں آج ثاقب بشیر صاحب نے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو جتنے بھی دوست ہیں ان کے ٹویٹس میں آپ کو ارشد شریف ملیں گے، ان کے ٹائم لائن کے اوپر ارشد شریف کی تصویریں موجود ہیں. کئیوں نے اپنی ڈی پیز جو ارشد شریف کی لگائی ہوئی ہیں اور وہ آپ کو رات دن ارشد شریف کے قصے سناتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں. میرا بھائی ارشد شریف ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، چاہے زندگی میں وہ کبھی ارشد شریف سے سیدھے منہ انہوں نے کبھی بات بھی نہ کی ہو، لیکن آج جنازے میں تو یاد چلے جاتے کم از کم. لیکن جنازہ دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی اور بہت دکھ ہوا. جب ارشد شریف کا کیس سپریم کورٹ پاکستان میں لگا، میں نے ایک وکیل صاحب کو فون کیا اور میں نے کہا جی آپ ویسے تو بڑے چیمپئن بنے پھرتے ہیں اور یہ کام میں نے کروایا، یہ بھی میں کر رہا ہوں، سب کچھ میں کرتا ہوں، تو آپ ارشد کی والدہ کے ساتھ جا کر کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ کیا تھے کہ یار آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ سب کام جو ہیں کن کی مرضی سے ہوتے ہیں. تو سر یہ حالات تھے. یہ ہم سب لوگوں کا شاید یہی طریقہ کار ہے، لوگوں کو استعمال کرنا، ان کی شہرت کے اندر اپنے آپ کو اٹیچ کرنا کہ ہم بھی جانتے تھے، ہمارے ساتھ بھی کام کیا، بہت ہی اچھا، بہت ہی پیارا. تو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ مجھے یقین کریں بہت تکلیف ہوئی وہ ویژولز دیکھ کر، اور تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب وہاں پہ موجود تھے، عطر منیلا صاحب گئے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی یار جانا چاہیے تھا. آپ ضرور اس پہ، اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ارشد کی جو صحافت ہے اور جس طرح جن حالات میں اس کو شہید کیا گیا، پاکستان مسلم نون کے لوگوں کو بھی جانا چاہیے تھا، باقی لوگوں کو بھی جانا چاہیے تھا. لیکن سر کوئی نہیں گیا اور دس از سو انفارچونیٹ. اور اب دیکھیے گا کہ بہت سارے لوگ نا چیمپئن بن کے نا جمہوریت کے، وہ آ جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ جو ہے کسی ایجنڈے پر ہے. تو بہت ہی انفارچونیٹ تھا، اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا. ویورز میں آپ کو یہ خبر بھی دوں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک انکشاف کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں 2017 میں وزیر اعظم تھا اور ٹی ایل پی نے پہلا دھرنا دیا، تب اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف باحفاظت ٹی ایل پی کو فیض آباد تک لائے اور وفاق پر چھوڑ دیا. 30,000 پنجاب پولیس کی نفری ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی رہی. تب کی آئی ایس آئی نے ٹی ایل پی سے معاہدہ کیا تھا اور میں اس کے بھی خلاف تھا. یہ انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں. اور ڈان اخبار کے اندر جو سچویشنر ہے انہوں نے چھاپا ہے جی، آصف چودھری صاحب کی اسٹوری ہے کہ 12 اور 13 اکتوبر کی رات کو مرید کے میں کیا ہوا. 3,000 کے قریب ایف سی اور پنجاب رینجرز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سڑکوں پہ موجود تھی اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ 3 گھنٹے تک گولیاں چلتی رہی. اور اس میں اور بھی چیزیں موجود ہیں، آپ جا کر اس رپورٹ کو ضرور دیکھیے گا. پاکستان میں تو خیر اس پہ تفصیل سے بات نہیں ہوتی، تھینکس ٹو ڈان نیوز پیپر جنہوں نے ہمت کی اور انہوں نے یعنی شاہدین کے بیانات پر مبنی جو ہے رپورٹ دی. انجینئر علی محمد مرزا کا جی کیس ہے اور بتایا جاتا ہے کہ توہین مذہب کیس کا سامنا کرنے والے انجینئر مرزا محمد علی نے قانونی ٹیم کو مشاورت کے لیے اڈیالہ جیل بلا لی ہے اور ایڈوکیٹ ڈاکٹر محمد طاہر ایوبی ٹیم کے ہمراہ کل ملاقات کریں گے اور ملاقات میں کیسز پر مشاورت اور آئندہ کا لائحہ جو ہے وہ طے کیا جائے گا. مجھے لگ ہی رہا ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا اور ان کا جو کیس ہے وہ عدالت میں جائے گا، وہاں پر ان کو رہائی جو ہے وہ مل جائے گی.
दोस्तों अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपसे दोपहर को मुलाकात होगी। और व्यूअर्स, आज हमने अपना इंग्लिश व्लॉग भी अपलोड कर दिया, जाकर इसे भी ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगली वीडियो में आपसे जल्द दोपहर को मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने